اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں المنتظر ٹی وی اور ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن آج کے دن، آج کے بابرکت دن کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی خوبصورت دن ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ دیا اور تحفہ دے کر فرمایا کہ انا اتینا کل کوثر۔ آج کا دن کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ بیٹی آئی کہ جب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ جنت کی خوشبو کو سونگے تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں۔ ناظرین، آج کا دن اتنا خوبصورت ہے اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن ہم بی بی کے فضائل بیان کریں، جو کہ ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ وہ فضائل، بی بی کے فضائل جو خود قرآن بیان کرے اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے جاری ہوں، وہ ان کے فضائل بیان کریں۔ ہم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے، ہم لوگوں میں شاید اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکیں، لیکن کیونکہ جو خداوند متعال کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، محبت مودت اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں، جو ہم لوگوں کے دل میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی ہمارے دل میں دی ہے وہ اس نور کو ہمیشہ جاری رکھے، بلکہ صرف محبت تک نہ ہو بلکہ ہم لوگوں کو باعمل بنائے اور ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو اور لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اس گھرانے کو ماننے والے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کروں گی اور پروگرام کے آغاز سے پہلے کچھ اشعار کہتی چلوں۔ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا، یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا، اسلام نے زہرا کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرا۔ ناظرین، آج پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری گیسٹ عالمہ فاضلہ خانم زینب نقوی، السلام علیکم خانم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بہت مبارکباد آج کے دن کے حوالے سے، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور دوبارہ سے ہمیں وقت دیا۔ تو خانم، جہاں پر بی بی کی ولادت سے ماشاءاللہ بی بی کی فضیلت سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایپیسوڈ، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بی بی کی فضیلت میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنے بابرکت دن کے لیے آپ نے مجھے یہاں پہ سعادت بخشی کہ میں آ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے کچھ بیان کر سکوں۔ میں خاکی کیا بیان کروں گی کہ جس ہستی کا قصیدہ قرآن پڑھے، جس ہستی کا قصیدہ انبیاء پڑھیں، جس ہستی کا قصیدہ سید الاوصیاء پڑھیں، تو اگر میں کچھ بیان بھی کروں گی تو ان کے الفاظ کی روشنی میں ہی کچھ بیان کر پاؤں گی۔ آپ نے خصوصی طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے بات کی، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جو کہ مختصر ترین زندگی ہے، اور ان کی شان میں جو آیت قصیدہ بن کے اتری، سورہ کوثر جو قصیدہ بن کے اتری، وہ بھی قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جامعیت جناب سیدہ کی زندگی میں ہے وہ سورہ بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ جامعیت رکھتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کی اس طرف سے نہ دیکھیں کہ اس میں الفاظ کتنے ہیں، ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اپنے اندر کیا کیا توانائیاں رکھتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس قدر جامع ہے۔ جو بی بی کی شان میں سورہ خدا نے اتارا، سورہ کوثر، تو اس کی جو تفسیر ہیں، اس کی جو مصداق ہیں وہ جناب سیدہ طاہرہ ہیں۔ تو خدا نے اس کے لیے جو لفظ انتخاب کیے ہیں ان کا انتخاب قرآن میں دوبارہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس قرآن میں جو یہ سورہ کوثر ہے اس کے الفاظ کسی اور سورہ میں بھی استعمال ہوئے ہوں۔ تو خدا بتانا یہ چاہتا ہے، اس سے بھی ہمارے لیے ایک عظمت سیدہ کا باب کھلتا ہے کہ جس طرح سے اس سورہ کے الفاظ اپنے آپ میں واحد ہیں، دوبارہ دہرائے نہیں گئے، جناب سیدہ جیسی بھی کوئی اور نہیں ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی اپنی ذات میں
ان کی ایک ایسی منزلت ہے کہ کوئی ان کی منزلت کو نہیں پا سکتا. بالکل. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اس چیز پہ فخر کرتی ہے کہ آپ کے قرآن میں ہماری مریم کے لیے، ہاں عیسیٰ کی جو مادر ہیں جناب مریم، ان کے لیے قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے آپ کا استفاء کیا، آپ کو پاکیزہ رکھا اور آپ کو عالمین کی عورتوں پہ چن لیا. تو میں کہوں گی کہ اگر جناب مریم کے لیے قرآن میں ایک آیت آئے اور عیسائیت فخر کرتی نظر آئے تو وہ جو لفظ ہے وہ طہرہ کی، اور اس کا مصدر ہے تطہیرہ، یعنی وہ طہارتیں ساری جو ہیں وہ محتاج ہیں اپنے مصدر کی، اور وہ مصدر کا جو لفظ ہے وہ بی بی کی شان میں آیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے، کتاب دمۃ الثاقبہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہے تو 1000 فرشتے پکار کے یہ کہتے ہیں، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ اے فاطمہ تجھے اللہ نے تیرا استفاء کیا ہے. 1000 مرتبہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے پکارتے ہیں جب بی بی محراب عبادت میں ہوتی ہیں. جہاں عیسائیت ایک مرتبہ قرآن میں آیت ایک مرتبہ آتی ہے اس پہ فخر کرتے ہیں، تو یہ 1000 فرشتے بی بی کتنی مرتبہ مصلی عبادت پہ جاتی ہوں گی، تو کتنی مرتبہ فرشتے یہی قصیدہ پڑھتے ہوں گے کہ اے فاطمہ اللہ نے آپ کا استفاء کر لیا. بہت خوبصورت، زبردست خانم، ماشاءاللہ. وہی بات جو میں نے کہی کہ ان کی فضیلت تو خود قرآن بیان کر رہا ہے. ہم لوگوں کو یہی اللہ کا شکر ہے کہ بی بی نے چنا تاکہ ہم ان کے کچھ فضائل بیان کر سکیں، یہ نوکری ہم کر سکیں. بالکل بالکل. خانم، جس طرح کہ معصومین علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں، ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اہل بیت کے گھر کی خوشیاں منانا کیوں اتنا ضروری ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اہل البیت علیہم السلام کے گھر کیے غم تو منائیں اور خوشیاں نہ منائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں ان کی معرفت ہی نہیں ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں اسی سوال پہ کہ آپ کے نزدیک کیا وہ بندہ زیادہ معرفت رکھتا ہے جو اہل بیت کے گھر کی خوشی منائے اور غم کو اتنی اہمیت نہ دے، یا وہ بندہ زیادہ آپ کے نزدیک اہل معرفت ہے کہ جو غم منائے اور خوشی کو اہمیت نہ دے؟ دونوں ضروری ہیں نا؟ دونوں ضروری ہیں، لیکن میں اپنا اس کا جواب یہ آپ کو دوں گی کہ جو خوشی مناتا ہے وہ زیادہ معرفت رکھتا ہے، وہ کامل معرفت، وہ اس کی معرفت بہتر ہے اس شخص سے جو غم کو اہمیت دیتا ہے. یعنی ہمیں اس گھر کی خوشیاں بھی منانی ہیں. میں اس کے لیے آپ کو سادہ سی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ کہیں راستے سے گزر رہی ہیں تو کہیں کسی کو مشکل میں دیکھتی ہیں، اب آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے، آپ اس کو جانتی بھی نہیں ہیں، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کسی مصیبت میں ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی. تو لیکن یہ ایک یعنی فطری بات ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. کسی کو دکھی دیکھ کے انسان دکھی ہو جاتا ہے. کربلا میں اشقیاء بھی تو روئے تھے، ظلم بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. تو غم انسان فطرت کے تقاضے کے ساتھ بھی منا لیتا ہے، لیکن خوشی اس وقت تک اس کی نہیں منائے گا جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوشی اس وقت منائے گا جب اس کے لیے محبت رکھتا ہوگا، اس کے لیے خلوص رکھتا ہوگا، اس کی معرفت ہوگی، تب منائے گا. تو اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ یہ جو مولا کا فرمان ہے یہ یکم محرم کے لیے ہے، یکم محرم کا دن تھا، تو مولا اپنے چاہنے والے سے، اپنے صحابی سے یہ فرماتے ہیں، ہمارے 8ویں امام، کہ یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنہ، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ بلند درجات پہ ہو، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، کہ تو پھر ہمارے غم میں غم منا، ہماری خوشی میں خوشی بھی منا. بالکل بالکل. اور پھر تو ہمارے ساتھ ان بلند مقامات پہ ہوگا. ولو انا رجلا تولی حجرا لحشرہ اللہ معہ. مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اگر ایک پتھر سے بھی ولایت رکھتا ہے تو اللہ اسے اسی پتھر کے ساتھ ہی محشور کرے گا. تو یعنی ہماری ولایت کا جو دم بھرتے ہیں وہ تب مکمل ہماری اوپر ان کا محبت ظاہر ہوگی. ان کی معرفت کی دلیل یہ ہوگی کہ ہماری خوشیوں کے ساتھ ہمارے غم جہاں مناتے ہیں وہاں ہماری خوشیاں بھی منائیں. تو اس گھر کی خوشیاں منانا بھی بہت ضروری ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کہی. اور ناظرین، یہ ماشاءاللہ سے وہ گھرانہ ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کرے، اور جہاں پر مصائب ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، وہاں معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
جب رو رہے ہو میرے جد پر تو دعا مانگو. بالکل. اور خوشی میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آج کے دن اتنا بابرکت دن، اور آج کے دن تو فرشتے بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. تو ہمیں آج کے دن بھی اور ہر دن بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بی بی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی کنیزانوں میں رکھیں اور ہمیں حقیقی معنی میں ان کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک چیز کہ میں یہاں پہ چونکہ مقصد اس پروگرام کا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ پیغام بھی بالکل ملتا جائے بی بی کے صدقے سے، تو میرا مقصد پیغام پہنچانا بھی ہوتا ہے. ہمیں اپنی خوشیاں جو ہم اس گھر کی مناتے ہیں، اس گھرانے کی، تو ہمیں اپنی خوشیوں کے مزاج بدلنا ہوں گے. اب دیکھیے جو بھی عید غدیر ہے ہم مناتے ہیں، تو عید غدیر مولا علی علیہ السلام اور باقی معصومین کی زندگیوں میں بھی آتی رہی. وہ کس طرح سے عید غدیر مناتے تھے، باقی معصومین کی زندگیوں میں بھی 13 رجب آتی تھی، وہ کس طرح سے مناتے تھے، اور ہم نے 13 رجب کو کیا رنگ دے دیا ہے. ہم نے اس گھر کی خوشیاں جو ہیں جن کے لیے منائی جاتی ہیں، تو ان کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے ان کو خوش کرنا ہے. اگر ہم ان کو اذیت دیں گے، اپنے مزاج سے انہیں رنجیدہ کریں گے، تو ہماری یہ خوشی منانا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب جیسا کہ ہم نے خوشی کے موقع پہ ایک کیک کو ایک لازمی چیز بنا لیا ہے کہ اب کوئی غریب تو ان کی خوشی منا نہیں سکتا جب تک کہ وہ بھی کیک نہ کاٹے، اور وہ بھی کوئی بڑے سائز کا ہو تو اس کو زیادہ محبت ہے، جس نے چھوٹا کاٹا ہے بھائی اس کی تو محبت کم ہے. تو ان چیزوں سے، اس سوچ سے ہم نے نکلنا ہے، اپنی خوشیوں کے مزاج کو اہل البیت علیہم السلام کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں تبھی ملیں گی اور ان کا قرب بھی ہمیں تبھی ملے گا. سبحان اللہ. اور خانم جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی اگر غریب ہے تو اگر کیک نہیں ہے تو وہ خوشی تو منا نہیں سکتا، ہم نے بہت اس کو وہ بنا لیا. تو میں اس پہ پوچھنا چاہوں گی، تو پھر اگر کوئی غریب ہے، اتنی وہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرے کہ اس کو خوشی بھی منائے اور اہل بیت بھی اس چیز سے خوش ہوں؟ ایسا کیا اس کو قدم اٹھانا چاہیے؟ اہل البیت علیہم السلام صرف نیت دیکھتے ہیں. ان کے لیے آپ کی نیت خالص ہے تو وہ امیری غریبی یا کیک کا سائز تو دیکھتے نہیں ہیں. اگر آپ نے ان کی محبت میں خوشی والے دن روزہ رکھا ہے، روزے کا استحباب ہے کہ جس دن معصوم کی ولادت ہو یا کوئی خوشی کا دن ایسا اہل البیت علیہم السلام کے گھرانے کا ہے، تو آپ دیکھیں کہ روزہ اس دن مستحب رکھا گیا ہے. روزہ رکھیں، پاکیزہ لباس پہنیں. اتنا تو کوئی غریب بھی کر سکتا ہے نا، اور اس میں ایک دوسرے کو خوشی سے ملیں، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ مبارک دیں اس دن کی، اس دن کی دعائیں پڑھیں، زیارتیں پڑھیں. تو اس طرح کے اعمال کے تو کوئی پیسے بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی خانم آپ نے. اور اس طرح سے کرنے سے ہم، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور اس کے بعد آئمہ سے لے کر ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں. اور جیسا کہ خانم نے بتایا، روزہ رکھنا یا عبادت کرنا، یہ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اور اگر ہم باقی جن چیزوں سے ہم خوشی منا سکتے ہیں ہم ضرور منائیں، لیکن اگر ہم اس ولادت والے دن ان چیزوں کو بھی ایڈ کر لیں، روزہ رکھ لیں، یا کوئی بھی کچھ مرتبہ درود پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کر دیں، تو یہ اور بھی اس میں ہمارے لیے ثواب کا اضافہ ہوگا. خانم آج کل جس طرح سے اکثر ہم لوگ یہ فیس بک وغیرہ پر بھی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی ہیں جب کسی معصومین علیہ السلام کی کسی کی ولادت ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس کو ظہور کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جیسے ظہور بی بی فاطمہ مبارک. اور اس بارے میں آپ بتائیں گی کیا ظہور کا لفظ جو ہے استعمال کرنا وہ درست ہے؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین ہمارا جو ہے نا، اس میں ہم ایجادات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، اور اس ایجاد کو کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ علم و معرفت اتنا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سب سے بڑے عقیدت مند ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو نزول کا لفظ یا ظہور کا لفظ معصومین کی ولادت پہ استعمال کرنا، اس میں اصل میں ہمارے ہی مکتب کا نقصان ہے. اور یہ چیزیں پلانٹ کرنے والے طاغوت ہیں، وہ لوگ ہیں جو شیعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا وقار ختم کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ انہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو حالانکہ دین میں کوئی بھی چیز اگر آپ ایجاد کرتے ہو تو اس کا اتنا نقصان ہے کہ میں پہلے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ تاکہ لوگ اس چیز سے رکیں کہ خود سے دین کے لیے جو بغیر علم و معرفت کے چیز کو دین کا ٹھپا لگا کے تو اسے لے آتے ہیں میدان میں، تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے اور خود اس بندے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. شیخ صدوق کی کتاب ہے عقاب الامال و عقاب ثواب الامال و عقاب الامال، یعنی امال کا ثواب اور عقاب یہ کیا ہے. تو اس حوالے سے
جو ہے ہمیں اس میں روایت شیخ صدوق کی روایت یہ ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ دنیا کے لیے مطلب وہ پریشان تھا، غریب تھا، تو وہ کمانے کے لیے جب اس نے حلال طریقے سے دنیا کو کمانا چاہا تو وہ ناکام رہا، اس کو کوئی ایسا نہیں مل سکا کام کہ وہ کر سکے، پھر اس نے حرام طریقے سے کمانا چاہا، پھر بھی نہ کر سکا، مایوس ہو گیا۔ تو ایک دن پھر شیطان نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا، اس سے کہا کہ تم اگر دنیا کمانا چاہتے ہو تو تم ایک نیا دین ایجاد کر لو، پھر دیکھنا دنیا کیسے تمہارے پیچھے آئے گی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک اپنے سے کچھ چیزیں ایجاد کر کے انہیں دین کا نام دے کے کہ جی یہ کر لو بڑا ثواب ہے، یہ کر لو یہ کر لو، اس سے تم بڑی اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ تو جو بھی اس نے بہرحال ایجاد کی، تو اب اس میں اس نے جب یہ دین ایجاد کر لیا تو لوگ اس کے پیروکار ہو گئے، ظاہر ہے اس کے نظر و نیاز اور کیا اس کے آنے لگ گئی چیزیں اور اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے بعد جب دنیا کافی اس نے کما لی تو ایک دن سوچنے لگا کہ میں نے ایک دن تو چلے جانا ہے، تو میرا کیا بنے گا کہ میں نے تو دین ہی نیا ایجاد کر لیا اور میں نے یہ کیا کیا، پچھتایا۔ پھر جب اس سے احساس ہوا تو اس نے لوہے کی ایک زنجیر لے کے اپنے گلے میں ڈالی اور اس کو ایک جگہ باندھ دیا، اور پھر اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ میں اس وقت اس زنجیر سے اپنے آپ کو نہیں نکالوں گا جب تک تو مجھے معاف نہ کر دے۔ تو اللہ نے پھر اپنے اس وقت کے زمانے کے نبی کے ذریعے وحی کی کہ جا کے اس میرے بندے سے کہہ دے کہ اب میں تجھے کس طرح معاف کروں، تمہاری معافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ تیرے دین پہ عمل کر کے اب مر چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوں، ان کی تو اصلاح کرے تو پھر تجھے معافی ہے۔ تو اب جب وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے اسی نئے دین کے ساتھ تو انہیں کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے یہ خود ساختہ دین ہے، یہ حقیقی دین نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، تمہیں شیطان نے بہکا دیے اور تم حق سے ہٹ گئے ہو، ہم تو اسی دین پہ عمل کریں گے۔ تو پھر جب اس نے اللہ سے بھی نہ لوگ منع ہو رہے ہیں، اب وہ جب تک عمل کریں گے اس کے لیے عذاب ہے، اور نہ اللہ اسے معاف کرے کیونکہ جو معافی کا راستہ اللہ نے بتایا وہ تو ناممکن ہے۔ تو اس لیے چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا عذاب جو ہے اس کا کوئی توبہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ اسی حوالے سے یعنی ظہور کہنے سے کیا ہمیں نقصان ہے، ظہور کہنے سے ہمیں یہ نقصان ہے، ہمارے عقیدے ہمارے مکتب کو یہ نقصان ہے کہ یہ جو ظہور اور نزول کا لفظ ہے نا، اگر قرآن پہ آپ غور کریں تو خدا کیا فرماتا ہے فرشتوں کے لیے، سورہ قدر سب پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے جو ہیں وہ نزول کرتے ہیں، نزول فرشتوں کا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ نزول کا لفظ کہ جن مولا علی علیہ السلام کا کعبہ میں نزول ہوا یا ظہور ہوا، اگر ہم اس طرح کے لفظ کہیں گے تو دیکھیے فرشتوں کے لیے نزول کا لفظ آ رہا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم تو بلکہ معصومین کے رتبے کو کم کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ہم تو کم کر رہے ہیں یہ کہہ کے، کیونکہ فرشتے افضل مخلوق نہیں ہیں بلکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ ایسے اور اس اشرف المخلوقات کا جو اصل مصداق کہ جس پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے جو یہ فرمایا کہ احسن الخالقین اپنے آپ کو کہا تو وہ انسان کی تخلیق کے بعد کہا، تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہیں کہ ہم وہ طریقہ استعمال، وہ چیز ہم لفظ الفاظ استعمال کریں جو فرشتوں کے لیے ہیں، تو یہ اس کے مرتبے کو ہم کم کر رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے۔ جب ہم کہیں گے معصومین کا نزول ہوتا ہے یا ظہور ہوتا ہے تو پھر ان تمام مصائب اور علام کا انکار کرنا پڑے گا جو معصومین پہ آئے۔ دنیا پہلے ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جناب سیدہ پہ جو مصائب آئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے رد کیے جا رہے ہیں، دروازے ہی نہیں ہوتے تھے تو جلایا کیسے، یا اور بہت سی باتیں کہ یہ اپنی گھڑی ہوئی باتیں، ایسے مصائب نہیں آئے بی بی پہ، اس طرح سے کربلا کے مصائب ہیں۔ تو جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے پھر ان کو مصیبتیں ان پہ کیوں آئیں، ان کو تو مصیبتوں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ لباس بشری میں ہوں گے، ان کی ولادت ہوگی، یہ نور ہیں لباس بشری میں ہوں گے، تو بشریت کے تقاضوں کے تحت ان پہ آزمائشیں بھی آئیں، انہوں نے مصیبتیں بھی اٹھائیں، تو اس لیے پھر وہ تمام مصیبتیں اٹھائی، ان امتحانوں میں وہ کیسے کامیاب ہوئے، یہ سب چیزیں تبھی ثابت ہوں گی جب ان کی ولادت کو مانو گے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور آپ جس ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں اسی پہ غور کر لیں آپ کہ جناب سیدہ طاہرہ کی ولادت جب ہوتی ہے، ان کے ولادت کے حوالے کا پروگرام بہت خوبصورت روایت میں چاہتی ہوں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں دمات الثاقبہ میں روایت موجود ہے کہ جس وقت جناب سیدہ کا یہ نزدیک وقت آیا ولادت کا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مکہ کی عورتوں کو مدد کے لیے بلایا۔ اب دیکھیے یہ ولادت ہو رہی ہے، انہیں ضرورت ہے تو وہ بلا رہی ہیں نا، یعنی ہر مکتب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ احوال لکھے ہوئے ہیں کہ مکہ کی عورتوں کو بلایا۔ تو اگر نزول یا ظہور ہونا ہے
تو پھر کیا ضرورت تھی مکہ کی عورتوں کو بلانے کی؟ اور مکہ کی انکار بہت سارے دین کا انکار کرنا پڑے گا. تو مکہ کی عورتوں کو بلایا, انہوں نے جب آنے سے انکار کیا تو پھر روایت آگے ملتی ہے کہ جناب خدیجہ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ 4 خواتین ہیں. وہ پہلے گھبرا گئیں کہ میری مدد کے لیے تو مکہ کی کوئی عورت آئی نہیں, انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ خواتین کون ہیں؟ تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ ہم جو ہیں یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں, سارہ زوجہ ابراہیم ہیں, اور مریم جو ہیں مریم بنت عمران ہیں, اور خواہر موسیٰ جو ہیں کلثوم خواہر موسیٰ وہ ہیں. یہ 4 خواتین تھیں. پھر جب بی بی کا نور اس دنیا میں ذو فشاں ہوا تو کسی مخدرہ نے ان کو خوشبو لگائی جنت کی جو لے کے آئی تھی, کسی مخدرہ نے ان کو غسل دیا. تو اس طرح سے بی بی کا جو ہے یہ جو مخدرات جنت سے آئی تھیں انہوں نے اس کام کو انجام دیا, وہ بی بی خدیجہ کی مدد کی. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کی جب ولادت ہوئی ان خواتین نے سلام کیا, السلام علیکی یا ام الانوار. یعنی اگر جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ ولادت عام انسانوں کی ولادت کی طرح نہیں ہے. تو اس میں ایک معصومہ کی جب ولادت ہوئی ہے جناب سیدہ طاہرہ کے حوالے سے میں, اور ہر ولی خدا کی ولادت کے وقت یہی احوال ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ عام بچوں کی طرح غسل دیا جائے. تو اس طرح سے جب جناب سیدہ نے ان خواتین نے جب سلام کیا بی بی کو, السلام علیکی یا ام الانوار, تو بی بی نے ان کا جواب دینے سے پہلے بی بی نے فرمایا, اب اتنی وقت کا بچہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے, لیکن ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے تصرفات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بی بی نے پہلے کیا فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ و بعلی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و ولدی جو اور جو یعنی آپ نے پہلے گواہی دی کہ اللہ کی میں توحید کی گواہی دیتی ہوں, اور میرے بابا جو کہ محمد مصطفیٰ ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں, اور میرے شوہر جو ہیں وہ علی مرتضیٰ وہ اولیاء کے سردار ہیں, اور میرے بیٹے حسن و حسین ہیں. اور اس کے بعد بی بی نے ایک ایک خاتون کا نام لے کے ان کے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک ولیہ کی ولادت میں بتا رہی ہوں, ہوتی ولادت ہی ہے, لیکن اسے پھر اس طرح بھی نہ سمجھا جائے کہ جیسے عام انسانوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے خانم نے ظہور اور ولادت کا جو ہے ہمیں فرق سکھایا ہے, کس طرح سے ولادت کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے اور کس طرح سے ظہور نہیں کہنا چاہیے. خانم, جہاں پر اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے, اور ہم کچھ بھی جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں, جیسے اگر ہم باوضو ہوتے ہیں اور اگر ہم نماز شب ادا کرتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ بندے کے درمیان اور خدا کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں اس میں بہت کم پردے رہ جاتے ہیں, اتنا قریب آ جاتا ہے خدا اور انسان اگر وہ نماز شب ادا کرتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری عبادات ہیں کہ کس طرح سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے اور اس کا منصب اللہ کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے. یہ میں بات کر رہی ہوں ہم جیسے عام انسانوں کی, اور جب بات ہو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی, کہ جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ جب مصلی عبادت پر ہوتی تھی تو آسمان کی جانب ایک نور بلند ہوتا تھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جناب فاطمہ خدا کے نزدیک کیا منصب رکھتی ہیں؟ یہ سوال جو ہے یہ اکثر کیا جاتا ہے, اور خود اس مکتب سے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ کی جب اتنی عظمت ہے تو ان کا عہدہ کیا ہے, تو کیا وہ نبی بھی نہیں تھیں, امام بھی نہیں تھیں, تو پھر ان کا عہدہ کیا ہے؟ بس اسی پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک حدیث قدسی کا سہارا لے کے سمجھانا چاہوں گی کہ بی بی کا عہدہ کیا ہے. حدیث قدسی بہت مشہور یہ اور معروف اور مستند تواتر کے ساتھ جس کو روایت کیا گیا ہے, تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے کہ یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما, کہ اے احمد, اے میرے نبی, اے محمد, میں نے تمہیں خلق کرنا تھا تو افلاق کو خلق کیا, اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں خلق نہ کرتا, اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. تو یہاں پہ آ کے کچھ لوگ اپنی معرفت کی کمزوریوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو علی کو رسول سے بڑھا رہے ہیں, یہ فاطمہ کو علی اور محمد سے بڑھا رہے ہیں. بھئی یہاں پہ یہ جو حدیث قدسی ہے یہ مقام فضیلت نہیں ہے یہاں بتایا جا رہا, بلکہ یہاں پہ مقام ضرورت بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی فضیلت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں.
اب یہاں پہ جو بیان ہے، یہ جو حدیث ہے، اس میں ہم ضرورت کو لیں گے کہ اگر خدا نے اپنے نبی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس افلاک کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر اگر خدا نے علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو رسول خدا کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب سلسلہ نبوت ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جائے گا تو سلسلہ ہدایت شروع ہوگا۔ اگر سلسلہ ہدایت کو اللہ شروع نہ کرے اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دے تو خدا کا وہ دین جو انبیاء نے اتنی محنت کی، وہ خدا کی توحید اور وہ سارا دین بالکل ختم ہو جائے گا، کچھ عرصہ بھی نہیں لگے گا۔ تو ایک حجت خدا ہر زمانے میں ہونا ضروری تھی، یعنی سلسلہ ہدایت کو، سلسلہ ولایت و امامت کو شروع کرنا ضروری تھا۔ تو پھر علی ضرورت بن گئے نا کہ تاکہ انبیاء کی محنت بچے۔ تو اب جب ایک وقت ہوگا کہ مولا کائنات بھی نہیں ہوں گے، تو اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے جن حجتوں کی ضرورت ہوگی، ان کے دنیا میں آنے کے لیے مولا کائنات کے لیے ایسی ہمسر کی ضرورت تھی جو کردار و سیرت و علم میں اپنے شوہر کے برابر ہو، کیا کہنے، تاکہ وہ انوار دنیا میں آئیں اور ہر زمانے میں ایک حجت خدا رہے، ہر زمانے میں ایک ہادی رہے۔ تو اس لیے جناب سیدہ جو ہیں، یہ ان کے وجود کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا۔ تو اسی طرح سے یہ ام الانوار ہیں۔ تو اب ان کی جو اولاد ہوگی، مولا کائنات اور جناب سیدہ کی جو اولاد ہوگی، ان میں نبوت کی خوشبو بھی ہوگی، ان میں امامت کی خوشبو بھی ہوگی۔ اور جناب سیدہ جو ہیں، یہ نبوت کا بوجھ بھی لیے ہوئے ہیں اور امامت کا بوجھ بھی لیے ہوئے ہیں۔ امامت اسی لیے ہمارے جو 12ویں امام ہیں، امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں فیہ ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا میں اسوہ حسنہ ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی ایک امام کے لیے اسوہ حسنہ ہو تو اس بی بی کا کیا مقام ہونا چاہیے، ہماری عقلیں تو اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب 11ویں امام یہ فرمائے کہ نحن حجت اللہ علی البرایا و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم آئمہ جو ہیں، ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ تو جو آئمہ پر حجت ہوں، جو خدا کی حجتوں پر حجت ہو، سوچئے اس بی بی کے لیے کون سا عہدہ آپ مخصوص کرتے ہیں۔ تو کیا یقیناً وہ حجت خدا تو ہیں ہی، وہ حجت خدا بھی ہیں، ان کے پاس یہ منصب بھی ہے، اور وہ ولی خدا بھی ہیں، وہ اللہ کی ولی بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گی کیا دلیل ہے؟ ہمیں قرآن سے، آج کا مسلمان کیا کب سے یہ رسم پڑی ہوئی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں قرآن سے بتائیے، قرآن سے بتائیے۔ تو چلیں قرآن میں چلتے ہیں، ولی کے لیے اللہ کیا نشانی بتاتا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے نا سورہ میں، کہ قرآن میں خدا یہ فرماتا ہے کہ جب جناب زکریا نے اللہ سے دعا کی تھی حبلی من لدنک ولیہ، کہ اے خدا مجھے اپنی جانب سے کوئی ولی عطا کر، تو خدا نے ولی کی نشانی یہ بتائی تھی کہ یا زکریا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعلہ قبل سمیہ، کہ اے زکریا میں تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہوں اور وہ میرا ولی ہے، اور اس کے ولی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جو نام میں نے رکھا ہے یحییٰ، یہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا اس کا نام اللہ رکھے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس امام کی بھی ولادت ہوئی نام اللہ نے رکھا، تو اسی طرح جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو نام اللہ نے رکھا کہ یہ میری ولیہ ہے۔ تو خدا نے یہ نام جو ہے فاطمہ، اور پھر دیکھیے بی بی کی عظمت کیسے ہماری عقلوں میں سما سکتی ہے کہ وہ بحر عمیق ہے، ان کے فضائل گہرا سمندر ہیں۔ تو جناب سید، اب ہر ولی کا نام اللہ نے رکھا، ایک نام رکھا، لیکن روایات میں دیکھیے جناب سیدہ کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے بی بی کے 9 نام رکھے، بی بی کا عدد بھی 9 ہے اور بی بی کے 9 نام اللہ نے رکھے۔ اب میں ایک اور آپ کو بی بی کی عظمت کا باب جو ہے وہ کھولنا چاہتی ہوں کہ مزید ہمارے نزدیک، کیونکہ یہ تو خدا فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ ان کی عظمت کو پا نہیں سکتے، صرف ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سننا، کیونکہ آج کا دن ہے تو ماشاءاللہ وہ بالکل ایک عید کا سما لگ رہا ہے، کیونکہ اہل بیت کے فضائل جہاں بیان ہوں وہاں پر تو فرشتے آ جاتے ہیں سننے کے لیے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو اسماء ہے نا، اللہ نے اسماء رکھے ہیں جناب سیدہ کے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم صرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا جیسے کسی نے اپنے بچے کا نام شجاع رکھ دیا، اب وہ ایک اشارہ ہے کہ جب بھی آپ شجاع کہو گے تو وہ بچہ سامنے آئے گا کہ یہ شجاع ہے۔ اب نام رکھتے ہوئے والدین کو نہیں پتا کہ مستقبل میں شجاع ہوگا بھی یا نہیں، کیا پتا وہ چوہے سے بھی ڈر جائے، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کا ہی نام رکھ رہا ہوں،
اس میں یہ صفات بھی ہوں گی یا نہیں. لیکن اللہ جب جناب سیدہ کے نام رکھ رہا ہے تو اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بی بی ان اسماء کی مصداق بنے گی, یہ بی بی ان اسماء کی عین مصداق ہے. تو اس لیے خدا نے بی بی کے جو 9 نام رکھے, طاہرہ, صدیقہ, تو یہ جو اللہ نے نام رکھے ہیں یہ بھی خدا تو جانتا ہے کہ یہ عین مصداق ہیں ان ناموں کی. جو اللہ نام رکھے گا وہ تو عالم ہے, یہ تو انسان ہے نا جو جاہل ہے, جانتا نہیں ہے کہ میں نام تو رکھ رہا ہوں, یہ بچہ اس کا مصداق ہوگا بھی یا نہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت خانم. آگے بہت زیادہ آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بتا دیا بی بی کے نام, اور پھر خانم نے بڑی پیاری بات کی کہ جو نام اللہ رکھے اور وہ تو عالم الغیب ہے ماشاءاللہ. خانم کچھ بی بی کے القابات ہو جائیں. ہاں جی ضرور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. کہ دیکھیے لقب جو ہوتا ہے یہ انسان اپنی پوری زندگی محنت کرتا ہے تو کسی ایک لقب کو حاصل کرتا ہے. مثلا دیکھیے بہت بڑے بھی گزرے تو پوری عمر ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے محنت کر کے, جیسے علامہ اقبال کی مثال ہے تو ایک لقب ان کو شاعر مشرق ملا, یا 1 یا 2 لقب, اور جناب سیدہ کے سینکڑوں لقب ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ بی بی کو یہ لقب دے کون رہا ہے, دینے والا خدا اور معصومین ہے. زیارتوں میں بی بی کے اتنے بے شمار القابات ہیں, زیارات میں دیکھیے اور دعاؤں میں دیکھیے جناب سیدہ کے بہت سے القابات ہیں. تو کسی ایک لقب کے لیے بھی انسان اپنی پوری زندگی لگاتا ہے تو اس کو ایک لقب ملتا ہے. یعنی لقب کیا ہے کہ وہ صفت انسان میں پائی جاتی ہے, وہ صفت اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اس کو وہ لقب مل جاتا ہے. جناب سیدہ کی ذات مقدس میں اتنی صفات جمع تھیں کہ ان کو جو القابات اللہ کی طرف سے ملے, معصومین کی طرف سے ملے, ایک ایک لقب اپنے اندر فضائل کا سمندر رکھتا ہے. جناب سیدہ کا لقب زہرا دیکھیے کہ زہرا آپ کا لقب ہے. لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام زہرا ہے, لقب زہرا ہے, یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ معصومین سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ لقب زہرا آپ کی جدہ کو کیسے ملا, تو معصومین بتایا کرتے تھے. تو بلکہ یہاں میں معصومین سے ہٹ کے ایک روایت آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ کی بتاتی ہوں کہ تاکہ تمام مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں جناب سیدہ کی عظمت کو. تو حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ کننا نخیت و نغزل و ننزم الابرا باللیلی فی ضوء وجہ فاطمہ, کہ رات کے وقت ہم سینے پرونے کا کام جناب سیدہ طاہرہ کے چہرے کے نور سے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی جناب سیدہ کا وجود ملکوتی جو ہے وہ ظاہراً بھی نورانی تھا. کیا کہنا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا طلع شہر حلال رمضان, کہ جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جناب سیدہ کا نور غلبت علی الحلال, یعنی وہ چاند کی روشنی پہ آپ کا نور غالب آ جاتا تھا. ویخفا, اور چاند چھپ جاتا تھا. فاذا غابت فظہرا, اور جب آپ اس سے ہٹتی تھی تو پھر اس کی روشنی آتی تھی, چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی تھی جناب سیدہ کے نور کے آگے. یہ ان کے لقب زہرا پہ ابھی میں نے بالکل تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے. پھر جناب سیدہ کا لقب صابرہ. اب یہاں پہ انسانی عقل حیران ہے کہ بی بی کو یہ لقب کب ملا. یہ بی بی کو لقب عالم انوار میں ملا. کس وقت ملا؟ آپ کی خلقت سے قبل ملا. اب یہاں پہ آپ حیران ہوں گی کہ خلقت سے کب. دیکھیے زیارت جناب سیدہ جو ہم پڑھتے ہیں, جو روٹین میں ہے کہ ہر معصوم کا جو دن ہوتا ہے اس دن ان کی زیارت پڑھی جائے, اور مولا کائنات اور بی بی فاطمہ کا جو ہے وہ اتوار کا دن ہے, اس دن ہم ان دونوں معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں. تو اس میں جناب سیدہ کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے, یا ممتحنہ تو, اے امتحان دینے والی, کہ جس کا امتحان ہوا, کہ یا ممتحنہ تو امتحانہ کا لذی خلقہ کی, امتحانہ کی قبل ان یخلقہ کی فوجدہ کی لممتحنہ کی صابرہ, کہ اے وہ خاتون کہ جس کا امتحان لیا گیا اور اس کا امتحان اس نے لیا کہ جس نے اسے خلق کیا, اور کس وقت لیا کہ اس کی خلقت سے پہلے لیا, اور کیا پایا اس امتحان میں؟ صابرہ پایا. اب یہاں پہ میں جب اسی جملے پہ میں نے کافی سرچ کی, کافی میں نے اس پہ غور بھی کیا, تو علماء کی طرف سے اکثر میں نے کچھ کتابوں میں جہاں میں نے دیکھا تو وہ یہ کہتے نظر آئے کہ جناب سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں, وہ اس سے آگے تشریح نہ کر پائے. لیکن کچھ جگہ پہ کچھ تشریحات ملی, لیکن میں ایک ناچیز اپنی ایک میرے ذہن میں جو اس کی تشریح میں وہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی خدمت میں, امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ, میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں کہ انہیں ابھی میں آدھی بات بتاتا ہوں تو وہ پوری سمجھ لیتے ہیں,
بعض آتے ہیں کہ انہیں پوری بات بتاؤں تو سمجھ میں آتی ہے، بعض آتے ہیں کہ انہیں پوری بات بتاؤں بھی تو سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں دوبارہ بتاؤ۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدھی سے پوری سمجھ لیتا ہے وہ ہے کہ جس کو نطفے میں عقل ملی، اور جس کو تم ابھی پوری بات بتاتے ہو تو سمجھ لیتے ہیں اس کو بطن مادر میں عقل ملی، اور جو کہتے ہیں مجھ پہ بات کو دہراؤ وہ ہے کہ جس کو دنیا میں آنے کے بعد عقل ملی، بلوغت کے بعد عقل ملی۔ تو میں کہتی ہوں پھر وہ جناب سیدہ، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا امتحان، اس کا تعلق عقل و شعور سے ہے، جب عقل و شعور نہیں ہے تو خدا امتحان کیوں لے گا؟ تو پھر جناب سیدہ کا خلقت سے قبل امتحان، تو اس کا مطلب کہ ان ہستیوں کی خلقت کے مراحل ہماری خلقت کے مراحل کی طرح نہیں ہیں۔ تو جناب سیدہ کا نور وہ نور ہے کہ ہزاروں سال حجاب عقل میں رہا، جب یہ نور ہی ہزاروں سال حجاب عقل میں رہا تو ان کا خلقت سے قبل امتحان جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، اور جناب سیدہ اس امتحان میں کامیاب ہوئی اور صابرہ کا لقب ان کو خلقت سے پہلے مل گیا۔ خانم بی بی کے علم کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حجت خدا ہیں، ان کا ایک منصب یہ ہے، منصب الہی جو ان کو ملا ہے، وہ ولی خدا ہیں، وہ حجت الہی ہیں، تو اور وہ آئمہ پر حجت ہیں۔ اور آئمہ میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے میری جدہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تو سوچئے کہ اس بی بی کی علم کی کیا منزلت ہوگی، وہ علم کے کس مقام پہ ہوں گی کہ جو آئمہ کے لیے حجت ہیں، جو آئمہ پر، اور حجت خدا ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، علم کے بغیر آپ حجت خدا ہونا نہیں ہو سکتے، تو علم ہونا ضروری ہے۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مولا کائنات تشریف لائے گھر، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ اے علی میرے پاس آئیے۔ جب مولا کائنات قریب گئے تو بی بی نے فرمایا یا علی کیا میں آپ کو آج نہ بتا دوں وہ سب باتیں، ما کانا وما یکون وما لا یکون، کہ اے علی میں آپ کو نہ بتا دوں جو ہو چکا اور جو ہوگا اور جو نہیں ہونا، وہ بھی بتا دوں۔ تو مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کے دہن مبارک سے یہ الفاظ سنے تو فوراً سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ تو مولا کائنات نے ابھی کچھ بتایا نہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ یا علی، اے علی فاطمہ نے اس طرح سے کہا ہے اور تم مجھ سے تصدیق کروانے آ رہے ہو، تو اے علی یاد رکھو فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے، فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے۔ اور جس طرح سے یعنی علم جناب مولا کائنات کا ہے کہ وہ جو باتیں ہو چکی ان کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر وہ واپس جب آئے تو جناب سیدہ مسکرائیں کہ آپ میرے بابا کے پاس تصدیق کے لیے گئے تھے، تو پھر بی بی نے فرمایا کہ یا علی میرا نور جو ہے وہ میرے بابا کو معراج پہ بلا کے ودیت کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ یہ نور نبوت کا جز ہیں تو اس لیے دیکھیے کہ نبوت میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وقت آنا ہے کہ نبوت جو ہے اس کی تکمیل ہو جانی ہے، یعنی نبوت کا اختتام جو ہے وہ ہمارے نبی پہ ہو رہا ہے، ختم نبوت ہو جائے گا، تو نبوت ختم ہوگی یعنی نبی آگے کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبوت کی توانائی باقی رہنی ہے آل محمد کی صورت میں، بے شک سبحان اللہ، ان کی اولاد کی صورت میں باقی رہنی ہے وہ توانائی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حدیث قصہ میں آپ غور کریں تو کیسے نورانی جملے ہیں کہ جب ان کا تعارف کرواتے ہیں تو اس میں خدائی فرماتا ہے ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں کہہ رہا خدا، سبحان اللہ، خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، معدن الرسالہ، یہ رسالت کی معدن ہے، کان ہے رسالت کی۔ تو نبی کا جو علم ہے وہ ان کے وارث، نبی کے علم کے وارث آل محمد علیہ السلام ہیں، بالکل اسی طرح سے جناب سیدہ جو ہیں یہ تو آل محمد علیہ السلام میں بھی ان کا مرکزی مقام ہے، تو یہ بھی اسی علم کے وارث ہیں۔ تو اس لیے نبی چونکہ آئمہ پر حجت ہیں، اس لیے جناب سیدہ کا ہر زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ ہے، اور اسی طرح سے ہمارے زمانے کے امام جو ہیں وہ بھی اپنی جدہ فاطمہ طاہرہ کی ساتھ ان کے ساتھ رابطے سے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ نظام الہی آگے بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی بی بی فرماتی ہیں کہ تم جب بھی پریشان ہوتے ہو، جب بھی رنجیدہ ہوتے ہو
تو تمہارے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، یعنی کہ وہ سب جانتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے اس خوبصورت اور پر نور دن کو آپ لوگ بی بی کے فضائل کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور اصل میں ان کے فضائل کو سن کر، ان کے فضائل کو محسوس کرنا اور وہ جو محبت کی ایک لذت ہوتی ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرنا، یہی عبادت ہوتی ہے، اور ولادت میں یہی جشن ہوتا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ خانم، جہاں پر بات ہو بی بی کی اور ان کے چاہنے والے ہوں، اور وہاں پر بہت ساری مشکلات ہوں، اور نام ہم بی بی فاطمہ کا لیں، تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ مشکل رہ جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں گی کچھ؟ دیکھیے، جناب سیدہ کے ماننے والے ہوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو کہیں جی ہم مشکلات میں ہیں، تو اس میں ہماری طرف سے قصور ہے، ہماری طرف سے کوئی کمزوریاں ہیں، ہمارے عقیدے کمزور ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح طرح توسل نہیں کر پاتے، وگرنہ اس میں فاطمہ جو ہے اس کا ایک ایک حرف مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ایک حرف بھی کافی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ، یعنی اس میں فاطمہ میں اتنی توانائی ہے، اس میں فاطمہ میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک اس میں فاطمہ کا ورد ہی آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ ہمارے 5ویں امام باقر علیہ السلام جب انہیں کوئی مشکل ہوتی تھی، وہ بیمار ہوتے تھے، تو ان کے منہ سے ایک ہی صدا نکلتی تھی، یا فاطمہ یا فاطمہ، تو ان کی مشکلیں آسان ہوتی تھیں۔ کیوں؟ ہمارے کمزوری ہمارے یقین میں کمزوری ہے، وگرنہ وہ تو خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو چلیں آج اس خوشی کے موقع پہ میں چاہتی ہوں کہ بی بی کی ایک تسبیح میں ہدیہ کر دوں تاکہ ہم سب کی مشکلات دور ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر تو کوئی زیادہ محنت کر سکے تو یہ جو صلوات فاطمی ہے، اس کو صلوات فاطمی جو کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ جو صلوات فاطمی ہے اس کو علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ بھی کیا ہے، اور آپ بھی، میں آپ کو اس دن کی برکت کے حوالے سے ذمہ داری سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں، جناب سیدہ کی محبت اور خلوص اور معرفت دل میں رکھتے ہوئے عقیدت اور یقین کے ساتھ 530 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ 530 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں تو کس طرح سے مشکلات دور ہوتی ہیں، فوراً سے اللہ جو ہے وہ اپنا کرم کر دیتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ 530 کا جو عدد ہے فاطمتو، یعنی علم الاعداد والے جانتے ہیں کہ یہ جو الف با تا سا، یہ جتنے بھی اعداد ہیں، ہر عدد کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، اور جب فاطمہ جو اس میں اس کے حروف کی طاقت نکال کے حروف کو جمع کیا گیا اس طاقت کو، تو وہ 530 کا عدد آتا ہے ہمارے پاس۔ اور یہ جو 530 کا عدد ہے یہ فاطمہ تو، کہ جب یہ تا کے ساتھ ہم حروف کی تعداد نکالتے ہیں، ان کی طاقت لگا جو ہوتی ہے وہ اس کو لکھ کے، تو جب وہ مجموع آتا ہے وہ 530 ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے کہ 530 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا مشکل ہے، تو اگر آپ یقین اور عقیدے کے ساتھ 135 مرتبہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھ لیں، 135 کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فاطمہ تو کی جو تا ہے، چونکہ وہ گول تا ہے، اور وقف کی صورت میں تجوید کا یہ قاعدہ ہے کہ گول تا جو ہے وہ ہا بن جاتی ہے، تو جب ہم ہا فاطمہ، جب ہم فاطمہ بولیں گے تو پھر اس کی جب ہم تعداد نکالیں گے حروف کی طاقت لگا کے، جب اس کا مجموعہ حروف کا نکالیں گے تو وہ 135 آتا ہے، یعنی فاطمہ تو سے 530 آئے گا اور فاطمہ سے 135 آئے گا۔ تو 135 مرتبہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب تک آپ کی مشکل آسان نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جادو کی چھڑی چلے گی، بعض کام ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم سے ہونا ہے، لیکن آپ کو یہ تسبیح اتنی انرجی دے گی، اتنی طاقت دے گی کہ آپ کو ایک سکون ملے گا کہ میں نے اپنے امور جناب سیدہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جناب سیدہ جب اپنے بابا کے پاس گئی تھی کنیز لینے کے لیے، تو اس میں بھی ایک فلسفہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، واقعات کو صرف واقعات کے طور پہ نہیں سن لینا چاہیے، ان میں سے جو ہمارے لیے پیغام ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے۔ تو اس میں بی بی کی بہت بڑی عظمت ہے کہ جب بی بی گئی تھی کنیز کے لیے، کنیز کا کیا کام ہے، کنیز کس لیے بندہ گھر میں ملازمہ کس لیے رکھتا ہے؟ اس لیے کہ تھوڑی سی میرے راحت مل جائے، مجھے سکون مل جائے، میرے کاموں میں میری تھوڑی مدد ہو جائے، تو طاقت مل جائے، مجھے تھوڑی توانائی آ جائے۔ تو اور خوراک جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے، وہ بھی انسان کو طاقت دیتی ہے، توانائی دیتی ہے۔ تو اب یہ جناب سیدہ جب گئی ہیں کنیز لینے کے لیے تو انہوں نے تسبیح دے دی، تو ہم نے کبھی سوچا کہ بی بی تو خوش ہو گئی،
بی بی نے کو جب تسبیح ملی تو بی بی نے خدا اور اس کے رسول کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے جو مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں. بی بی نے شکر کے کلمات ادا کیے اور گھر آ گئیں. تو اب اس میں کیونکہ جناب رسول خدا یہ جانتے ہیں کہ میری اس بیٹی کو تقویت کس چیز سے ملے گی. سبحان اللہ. یہ کنیز لینے تو آئی ہے لیکن اس کو تقویت جو ملے گی وہ ذکر الہی سے ملے گی. ذکر الہی سے اس کی روح کو اور اس کے بدن کو تقویت ملے گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری بیٹی جب عالم انوار میں اللہ نے میری بیٹی کا نور خلق کیا تھا تو جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی خلقت عالم انوار میں ہوئی تو وہ نور کہاں تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ نور جو تھا اللہ کے عرش پر مزین تھا، اللہ نے اسے اپنے عرش پر مزین کر دیا. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی اس وقت غذا کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا تقدیس خدا، تحمید خدا کی حمد و ثنا میری بیٹی کی غذا تھی. تو اب رسول جانتے ہیں کہ میری بیٹی کی خلقت کس چیز سے ہے اور کون سی چیز اس کو تقویت دے گی. تو اب یہ دیکھیں وہی چیز اگر جناب سیدہ نہ جاتی تو آج ہم تک یہ تحفہ نہ پہنچتا کہ ہمیں اب اس تسبیح کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور سونے سے پہلے پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو کنیز کی ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے اندر روحانی طاقت آ جائے گی. کیونکہ روحانی طاقت ہی اصل طاقت ہے. جسمانی طاقت پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ بھئی یہ سردیاں ہیں تو ہم یہ چیز کھائیں، گرمیاں ہیں تو ہم یہ چیز کھائیں. اگر ہم اپنی روحانی طاقت بڑھا لیں تو ہم ان چیزوں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے مولا کائنات ہم سوچتے نہیں ہیں نا، ہم سوچتے نہیں ہیں. اکثر ہمارا دل بوجھل ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو ہم دوسری چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جب روح مضبوط ہوتی ہے تو جسمانی تقویت خود آ جاتی ہے. مولا کائنات نے جب باب خیبر فتح کیا بہت شہرت ہوئی تو بی بی کے صدقے سے آج بی بی کا دن ہے تو ان کے شوہر کا بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں تاکہ یہ خوشی مکمل ہو جائے. تو ایک یہودی تھا نا، وہ مدینے آیا تو کہتے ہیں میں نے اس علی کو ملنا ہے جس نے باب خیبر اکھاڑا ہے. تو لے گئے لوگ کہ یہ ہے، یہ ان کا گھر ہے. دیکھا تو مولا کائنات جوں کی روٹی کھا رہے تھے اور بہت مشکل سے ٹوٹ رہی تھی. تو کہنے لگا میں حیران ہوں آپ نے باب خیبر کیسے اکھاڑا جس کو 70 لوگ کھولتے بند کرتے تھے، آپ سے تو جوں کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی. تو مولا نے فرمایا یہ جو جملہ ہے نا یہ نتیجہ ہے میری اس بحث کا کہ روحانیت کی طرف ہمیں توجہ کرنی، روحانیت کو مضبوط کرنا ہے. کہ مولا نے فرمایا قلقتو باب خیبر بقوت ربانیہ لا بقوت انسانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے، قوت انسانی سے نہیں اکھاڑا. کیا کہنے. تو ہم بھی جب روحانی قوت بڑھائیں گے اس تسبیح کو جب ہم طریقے سے پڑھیں گے، کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا بیان کروں گی. جب اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو دیکھیے آپ کے اندر کتنا سکون اور انرجی آئے گی کہ جو ظاہر کی جو چیزیں جو جسمانی تقویت کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ خانم، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج خانم نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کی اور دل بہت روحانی ہو گیا ہے. بہت قبول فرما. الہی آمین. ناظرین ایک بار پھر آپ کو آج کی خوبصورت دن کی، پر نور دن کی بہت ساری مبارکیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ جب معصومین علیہ السلام سے کسی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور ان سے مانگنا چاہیے، کیونکہ عید کا سما ہوتا ہے ان کے ہاں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس گھرانے سے ہم عیدی مانگیں اور وہ ہمیں خالی لوٹا دیں. تو آپ سب بھی ضرور اپنے دل کی دعا آج کے دن بی بی کے وسیلے سے مانگیں اور ہمیں ہمارے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ و ناصر.